اب یہ ہے کہ یہ نرمی سے پیار سے، وہ ہمارے ایک بڑے محبت والے تھے، انہوں نے گھر میں یہ شمارے رکھے تھے، 5,000 6,000 10,000 یہ نہیں مجھے پتا، بچے بھی تھے ان کے، وہ دکان سے کپڑے کا کام کرتے، دکان سے فارغ ہو کر وہ آتے، کھانا رکھ دیتے، یا کھانے کے بعد جیسے بھی تھا، سونے سے پہلے یا کھانے سے پہلے بچوں سے کہتے بچوں یہ سارا درود شریف پڑھو گے پھر آگے چلیں گے۔ اب روزانہ عادت بن گئی، جب ابا آتا کھانا کھانے لگنے ہیں تو سارے بچے باوضو ہو کر وہ پہلے وہ شمارے پڑھ لیتے۔ اب کسی کے گھر میں 7-8 بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، اور یہ آگے سے رکھا ہے تو 1000، یہ اگر 1000 بھی ہو تو کتنا ہے گا، 100 150 آ جائے گا، 5000 ہے تو 1000 آ جائے گا، کتنا وقت لگے گا؟ وقت تو اتنا زیادہ نہیں، کلمہ شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ اب ان کے گھر میں روزانہ کا معمول ہے، وہ کوئی گیا ہو یا آیا ہو وہ پوری تعداد کر لیتے تھے، ان کا زندگی بھر معمول رہا، فوت ہو گئے، وقت آنا تھا چلے گئے دنیا سے۔ اب بعد میں کسی کو خواب میں ملے تو وہ پوچھا اس نے جناب کیا بنی آپ کی، تو آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، بچ گئے، کیا ہوا؟ کل کا بڑی مہربانی ہوئی، وہ درود شریف کام آ گیا ہے، اب وہ جاتا ہوں تو مجھے مدینہ شریف بلا لیا جاتا ہے، کہتے آ جاؤ یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھو۔ اب بتاؤ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ کاروبار بھی کرتا تھا کپڑے کا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوگا، اب اللہ ہی جانتا ہے نا، تو وہ بڑا کاروباری تھا تو اب اس میں اللہ بہتر ہے، لیکن یہ درود شریف اسے کہاں لے گیا؟ تو اب کسی کے ایسے ظاہر کو دیکھ کر اس پہ فتویٰ لگا دینا، کہتا یوں ایسا ہے، تو جہنمی ہے، تو فلاں ہے، تو یہ ہمیں کسی کو جہنمی کا ہمیں نہیں ٹھیکہ دیا گیا، ہمیں بشارتیں سنانے کا کہا گیا ہے، کسی کو دین سے متنفر کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا۔ آئیے دین سے متنفر نہیں کرتے، بشارتیں دیتے ہیں، خوشی کی خبریں سناتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں انعام ملے گا، تمہاری جھولی بھرے گی، اور جھولیاں بھرو اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا، کسی کا بھلا کرو اللہ تمہارا بھلا کر دے گا۔ آئیے دین رحمت ہے، رحمت والا دین ہے، اس دین کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو کون مسلمان ہوتا جی؟ لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے، آپ پر تیر چلائے، آپ کو زخمی کیا، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو زخمی کیا گیا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود جب آئے تو سرکار نے زندگی بھر کی خطائیں معاف کر دی۔ میں آجو سینے سے ایک منظم معاف کر دیا۔ مکہ میں کیا کیا لوگ نہیں کرتے رہے، رستے میں کنویں کھودتے رہے، آپ پر کوڑا پھینکتے رہے، آپ نیچے سے گزرتے ہیں، اوپر کو بیٹھا چھپ کر، اور گھر کا سارا کوڑا غلاظ جیسے تو اوپر سے پھینک دیتا ہے ایسے پھر پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے دیکھتے کچھ نہیں کہتے۔ اب کسی کے اوپر کوڑا پھینکا ہو نا تو ہم تو ساری زندگی نہ معاف کریں، لیکن وہ جذبے والے جب وہ کلمہ شریف پڑھ کے آگے ساری زندگی کا خطائیں معاف ہو گئی، پوچھا تک نہیں معاف ہو گیا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رحمت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں، آئیے پیار رحمت کا درس دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صبح کو بھی، شام کو بھی، اور رات کا بھی کچھ حصہ اٹھو میرے امتیوں۔ بھئی ہر آدمی تو اٹھتا نہیں ہے، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، بھی اٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کبھی کسی کو نیند نہ آ رہی ہو، یاد آ جائے، اور وہ یاد آ جائے، بخار ہو اور اسے وہ نیند نہیں آ رہی، اسے یاد آ گیا، اچانک حدیثیں یاد آ گئیں کہ رات کو استغفار بڑا ہے، فائدہ ہے، وہیں لیٹے لیٹے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ایک آنسو نکل کر اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو دھو دے، تو کیا جاتا ہے؟ اللہ رحمت والا، کرم والا، برکت والا ہے، اور اس کی رحمتیں بڑی ہیں۔ تو آئیے رحمت الہی کو عام کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کا درس دیتے ہیں، رب کی رحمتوں کو پھیلاتے ہیں، وہ اچھا اچھا کہتے ہیں، ہر ایک کو اچھا کہتے جاؤ، رب خود اچھا بنا دے گا۔ یہ اللہ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے جی۔ غلط اور لمبی امیدیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر شیطان کا کام تو فریب دینا ہے، شیطان تو روکتا ہے، اللہ فرماتا ہے کبھی روکتا ہے تمہیں، کہتا ہے یہ کام نہ کرنا، وہ بھی بڑا وقت پڑا ہے، پتہ نہیں پڑا ہے یا نہیں پڑا، اس کے کیوں لگتے ہو؟ کلمہ ہی پڑھتے جاؤ، ذکر ہی کرتے جاؤ،
اور کچھ نہ کچھ کرتے جاؤ، کیا پتا وقت کہاں ختم ہو جائے گا۔ تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ شیطان تو کہتے ہو ابھی تو جوان ہو، ابھی مرنے والے کہاں ہو، ابھی بڑا وہ ہے جوانی، یہ موت جوانی اور بڑھاپے کا درس نہیں ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا ہو جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کے ان بہکاووں میں نہیں آتے، شیطان کے بہکاووں میں نہیں آتے۔ مومن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا درس دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ویسے جھوٹی امیدیں، لمبی امیدیں ڈالنے سے ہمیں بچائے۔ مومن خود نیکی کرے لیکن اپنی نیکی کو کوئی اہمیت نہ دے، کسی کو نیک سمجھیے، خود متقی نہیں سمجھتے۔ ہاں اللہ کا کتنا کرم ہے، لوگوں کو درس دینے والا اور لوگوں کو وہ خیر کی تعلیم دینے والے سید عبد القادر جیلانی یہ رو رو کے کہتے تھے، یا اللہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ کیا کہہ دیا، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کے کعبہ میں دعائیں مانگتے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ اگر میرا کوئی عمل قبول نہیں تو یہ ہے اپنی حالت، یہ کن کی ہے، اپنی حالت ان کی ہے۔ نیکیاں بھی کرتے ہیں، رات بھر جاگتے بھی ہیں، صبح آپ کو کہتے میں تو سب سے نکما ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور رات نیکیاں کر کر کے اپنی نیکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن کسی کو برا نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نفی کر کے ہر مومن کو اچھا کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بندے کے اندر خود اچھائی پیدا ہو جاتی ہے۔ چلیں جی۔ عن ابی درداء رضی اللہ عنہ انہ قام علی درج مسجد دمشق فقال یا اہل دمشق الا تسمعون من اخ لکم ناصح ان من کان قبلکم کانوا یجمعون کثیرا ویبنون مشیدا ویعملون بعیدا فاصبح جمعهم بورا وبنیانهم قبورا وعملهم غرورا هذه عاد قد مللات البلاد اهلا ومالا وخيلا ورجالا ومن يشتري من اليوم تركتهم بدرهمين ونشدا يقول يا ذا المؤمل امالا وان بعدت منه ويزعم ان يحظى باقصاها ان تفوز بما ترجوه ويحك وما اصبحت فی سکت من نیل ادناها۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق کی جامع مسجد کے درج پر کھڑے ہوئے تو فرمایا، اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ناصح، نصیحت و خیر خواہی کرنے والے بھائی کی بات نہیں سنو گے؟ بے شک جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ بہت زیادہ مال و دولت جمع کیا کرتے تھے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں، محلات بنایا کرتے تھے اور بڑی دور تک جانے والی امیدیں باندھا کرتے تھے، پس اب دیکھو ان کی جمع شدہ پونجی برباد ہو گئی، ان کی عمارتیں، ان کے محلات قبروں کا روپ دھا گئے اور ان کی لمبی امیدیں سب دھوکہ و فریب ثابت ہو گئیں۔ یہ قوم عاد جنہوں نے شہر اہل یال مال و دولت، گھوڑوں اور شہسواروں سے بھر دیے تھے، کیا آج کوئی ان کا ترکہ جو سب کا سب مٹی اور قبریں بن چکا ہے 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ پھر آپ نے شعر پڑھتے ہوئے فرمایا، اے لمبی اور دور دراز امیدیں باندھنے والے، تیرا تو خیال تھا کہ سب سے آخری امید سے بھی بہرابر ہوگا، تو نے جس جس کی امید کی تو کہاں اس کو پانے میں کامیاب ہوا، بلکہ جو سب سے نزدیکی امید ہے اسے پانے حاصل کرنے کی بھی تجھ میں قوی امید نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دمشق کے ایک درج پر، اونچا درج ویسے کہتے دراز کو، برج کہہ لیں، یہ ایسے ممبر ہے تو ممبر کی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، ایک درج ایک زینے پہ کھڑے ہو گئے، اگر کوئی سیڑھی تھی تو سیڑھی پر، کوئی اونچی جگہ تھی تو اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تو یہ صحابی رسول تھے، فرمایا اہل دمشق، کیا تم ایک نصیحت کرنے والے خیر خواہ بھائی کی بات نہیں سنو گے؟ سنو سنو، تم سے پہلے تھے بہت زیادہ مال و دولت جمع کرتے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں محلات بناتے تھے، بڑی لمبی امیدیں باندھی، اب دیکھو ان کی جمع شدہ پونجی کدھر گئی بھائی؟ قوم عاد اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، کدھر گئے بھائی؟ اتنے محل بنا لیا، اتنا کچھ بنا لیا، ادھر حوصلے سے طریقے سے چلتے ہیں، اللہ کے راستے میں، یہ سمجھایا نا اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، ایسا تو سمجھائیے کسی کو بھائی ایسا نہیں کرتے، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ فرمایا پہلے لوگ تھے، اب ان کا جو سارا مال و متاع قوم عاد کا کیا ہوا
کیا ان کا 2 روپے میں بھی خریدنے کا تیار ہے؟ قبر کو 2 روپے میں کون کو خریدے گا؟ وہ تو مٹی ہے، ساری خاک ہے، اس میں تو یہاں نزدیک جانا کوئی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا فانی ہے، فانی میں باقی کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سانس لکھے ہیں، اگر کسی کے 5 لاکھ سانس لکھے، سانس لینے اس نے، تو 5 لاکھ ایک نہیں کر سکتا، بس اسی میں کرنا ہے۔ ہمارے جتنے بھی سانس لکھے ہیں، ہم نہ اس میں سے کم کر سکتے نہ زیادہ، ہم نے جو کچھ کرنا ہے انہی سانسوں میں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں انہی سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں ہی اپنا سب کچھ جمع کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو غفلت سے محفوظ فرمائے، نیکی کے رستے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہاں جو نیکی کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی کرتا ہے اور دونوں جہاں کے انعامات سے اسے مالا مال فرماتا ہے۔